قادسیہ کے مقام پہ رکا ہوا تھا ملعون ابن زیاد، لشکر لے کے بیٹھا ہوا تھا، ہر روز تازہ دم دستہ یہ نینوا اور غازریہ یعنی کہ کرب و بلا کی طرف بھیج رہا تھا۔ یہ جو بار بار دستے بدل بدل کے آ رہے تھے، قادسیہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ابن زیاد لشکروں کو تازہ دم دستوں کو بھیج رہا تھا، اور جو کربلا میں کمان کر رہا تھا وہ ملعون عمر ابن سعد تھا۔ 3 محرم کو پہلا خط قادسیہ سے ابن زیاد نے عمر ابن سعد ملعون کے نام لکھا کہ مجھے بتاؤ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ خیمہ ہے، خیام حسینی ہے، اور عباس خطبہ دے رہا ہے۔ جو کل کی مجلس میں حاضر تھے، خیام حسینی میں عباس بول رہے ہیں، اصحاب با وفا سے وفادار خطاب کر رہا، اصحاب با وفا سے وفادار آل محمد خطاب کر رہا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں تعریف اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے، تعریف اس اللہ کی جو رات سے دن کو نکالتا ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصرو، کثرت ہجوم کفار سے نہ گھبرانا، شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا تھا یہ دوزخ کے کتے ہیں، یہ حرامی النسل ہیں۔ یہاں تک تو خطبہ حضرت عباس سن لیا تھا نا آپ نے، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا، انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ، تم اللہ کی کائنات میں اللہ کی پوری کائنات کا جوہر ہو۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب بات عباس کی ہو پھر میں خطابت کا ایک لفظ بھی نہیں ڈالوں گا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں تم اللہ کی پوری کائنات کا جوہر ہو۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ اگر پورا پھول نچوڑ لیا جائے تو چند قطرے عرق نکلتے، وہ جو عرق ہے وہ پھول کا جوہر ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں تم پوری کائنات کا جوہر ہو۔ اگلا جملہ حضرت عباس کا قلم نور ہو اور رخسار حور ہو تو عباس کا جملہ لکھا جائے۔ حضرت عباس کہہ رہے تم اللہ کی پوری مخلوق کا خلاصہ ہو۔ خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک جملے میں کہہ کہ میری گفتگو کا یہ خلاصہ ہے، تو جو کثرت سے قلت میں بدل جائے، جو زیادہ سے تھوڑے میں تبدیل ہو جائے، اسے خلاصہ کہتے ہیں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں تم اللہ کی تمام مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ الستم تعرفونی، اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو جانو، انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں، انا صاحب سیف ذوالفقار، میں ذوالفقار جو اللہ نے عرش سے اتاری تھی اس کا مالک ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں لولا عز الامام لعجل سیف اصحابی والسماء ترسا، سنو اے اصحاب حسین، اگر میرا امام حکم دے دے میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں، آسمان کو ڈھال بنا دوں۔ حکم دے دے، اگر میرا امام حکم دے دے، میں انگلیوں کو، عباس کو لڑنے کے لیے لوہے کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں، میں انگلیوں کو تلوار بنا دوں۔ نہ فضائل حضرت عباس میں تجسس میں چلے جانا وارے میں ہے، شک میں جانا وارے میں نہیں۔ قبلہ کوئی بندہ ہے کہ لمحے کے لیے سمجھ آئے کہ انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں، تم نے جھولے میں حیدر کو اشتر کو چیرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں سنو حسین کے صاحب، اگر میرے سید کریم کا حکم ہوتا، جملے حضرت عباس کے ہیں، میرے سید کریم کا حکم ہوتا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا، ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی تھا۔ حضرت ابوالفضل عباس خطبہ دے رہے تھے، یا باہر سے ایک صحابی دوڑتا ہوا رہا قیام حسینی کے دروازے پہ، ہانپتے ہوئے آ کے اس نے کہا کہ میں نے ابھی کربلا میں ٹیلے کے پیچھے دیکھا ہے کہ یزید کے لشکر سے ایک جاسوس ہے جو قیام حسینی کی جاسوسی کی خاطر آیا تھا۔ اتنا کہنا ہے تاریخ کہتی عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور عباس نے اپنے راہوار پہ زین بھی نہیں رکھی، ننگی پشت پہ عباس بیٹھے، اور حضرت عباس نے ٹیلے کے اوپر جا کے لاکھوں کے لشکر کی طرف دیکھے جو عباس نے جملہ کہا، عباس کہتے ہیں او شامیوں حرامیوں، تم نے قیام حسینی کے لیے جاسوس بھیجا تھا، تم ابھی تک وہ عادت نہیں بھولے کہ تم نے شب ہجرت نور کے گھر کی تلاشی کو لینے کے لیے بھی اپنے جاسوس بھیجے تھے، وہاں علی سویا ہوا تھا، یہاں علی جاگ رہا۔
तलाशी लेने के लिए। मक्का में भी अपने जासूस भेजे थे, तब अली सो रहा था, यहां अली जाग रहा है। हजरत अबुल फजल अब्बास यूं करबला के टीले को टहर रहे थे। खुतबा खुला हुआ है मेरे पास, इसलिए मिंबर पे 2 दिन से लेके बैठा हूं। हल्का सा भी शक है वहीं से उठना और यहीं से स्कैन ले लेना। जब सामने से बंदा उठा और हजरत अबुल फजल अब्बास ने यूं देखा, देखिए हजरत अबुल फजल अब्बास कहते रात की अंधेरी में तरीकी का फायदा उठा के रात के अंधेरे में अपने जासूसों को भेज रहे हो। हजरत अब्बास ने यूं अपने नेज़े को निकाला, अपने नेज़े के साथ खत खींच के कहा, हमला करना दूर की बात है, जुर्रत है तो इस खत के पार आके दिखा। इस खत को पार करके दिखा। अरबों का कानून था, अरबों के यहां जंगों के असूल थे। उन जंगों के असूलों में यह बात भी पाई जाती थी कि जब भी एक लश्कर दूसरे लश्कर से लड़ने के लिए जाता था तो ये एक दूसरे की लश्कर के ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उस लश्कर के बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे। और ये आज भी असूल पाया जाता है। आज भी अगर आपने जंगों में जाना हो तो जब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ हालत जंग में हो तो उस वक्त इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए से एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला किया जाता है। पता करो, जासूसी आज भी। उस दौर में भी अरब लश्कर लड़ने के लिए जब एक दूसरे के सामने मैदान में आ जाते थे तो चंद मुखबर और चंद जासूसों को, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जासूसी करना होता था, उन्हें रखते होते थे कि जाके पता करो कि इनका इरादा क्या है, कितने तीरंदाज हैं, कितने तलवार वाले हैं, कौन कौन बहादुर आया है, कौन पहले लड़ेगा कौन बाद में लड़ेगा, इनकी जंग की हिकमत अमली क्या है, कल ये कैसे चलेंगे। पूरी जिम्मेदारी है। मिंबर पे बैठा हो, मिसले कुरान दुआओं की किताब सामने मिंबर पे मौजूद है। कादसिया के मुकाम पर रुका हुआ था मलाउन इब्ने ज़ियाद, लश्कर लेके बैठा हुआ था। हर रोज ताजा दम दस्ता ये नैनवा और गाजरिया यानी कि करबला की तरफ भेज रहा था। ये जो बार बार दस्ते बदल बदल के आ रहे थे, कादसिया के मकाम पे बैठा हुआ इब्ने ज़ियाद लश्करों को ताजा दम दस्तों को भेज रहा था। और जो करबला में कमान कर रहा था वो मलाउन उमर इब्ने साद था। 3 मुहर्रम को पहला खत कादसिया से इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद मलाउन के नाम लिखा कि मुझे बताओ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद के खत का जवाब दिया, लश्कर ताजा दम है, हम हुसैन से लड़ने के लिए आमादा है, हमने हुसैन को करबला के टीलों पे उतार लिया है, हमने हुसैन का घेरा तंग कर दिया है। इसने फिर 6 मुहर्रम को खत लिखा कि मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इसने कहा हम लड़ने के लिए आमादा है, हमने दरिया का पानी भी हुसैन पे बंद करने के लिए तैयार कर दिया है, हमने फुरात के घाट पे अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं, कल हम हुसैन पे पानी बंद कर देंगे। इसने अगले दिन फिर खत लिखा, मैंने तुमसे पूछा है हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उसने कहा हमने तुम्हें लिखा है, हम जंग के लिए आमादा है, हमारी फौज तैयार है, हमारे तीरंदाज खड़े हैं। आखिरी रात जो खत आया उस कासद ने आके कहा कि इब्ने ज़ियाद कहता है कि उससे कहना जवाब लिख के नहीं देना, मुझे जुबानी बता हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। उमर इब्ने साद मलाउन ने कासद से कहा इब्ने ज़ियाद से कह कादसिया में बैठ के बातें करना आसान है, अब्बास के होते हुए हम खैमे देखे। अब्बास के होते हुए अब्बास के होते हुए हम खैमों की तादाद का तयन कैसे कर सकते हैं। खौफ से अब्बास है लाखों पे। 2 वक्त के अली और मोहम्मद करबला में मौजूद है। एक है शबीह हैदर अब्बास, एक है शबीह पैगंबर शहजादा अली अकबर। बाज लोग आके कहते हम शक्ल पैगंबर, हम शक्ल नहीं शबीह पैगंबर। अब एक लम्हे के लिए मुझ पे सवाल कर सकते हैं कि हम शक्ल में और शबीह में फर्क क्या हो। हम शक्ल वो है जिसकी सिर्फ शक्ल मिले। बाज बंदे कहते इसको देखो इसकी शक्ल फलां से मिलती है लेकिन कद वो नहीं है, जिसामत वो नहीं है। अकबर हम शक्ल पैगंबर नहीं शबीह पैगंबर है। मैं बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। शहजादे की आज मजलिस है, शहजादे का उन्वान है। असहाबे हुसैन भी पढ़े जाएंगे लेकिन मुझे शहजादे के 2 जुमले पढ़ने देना, फजाइल में अकबर पढ़ने देना। आज लोग ये सवाल करते हैं शहजादा अली अकबर के बारे में, ये हुसैन और किताबों में लिखा हुसैन ने अल्लाह से ये बेटा दुआ में मांगा था। शहजादा अली अकबर इमाम हुसैन ने दुआ से मांगा था, जैसे अली ने दुआ में अब्बास मांगा, हुसैन ने दुआ में सकीना मांगी। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, ये हुसैन दुआ में बेटा मांग रहा है, ये किताबों में लिखा है। अब मैं जुमला दोहराऊंगा और बदलूंगा और नया जाविया दूंगा। राहिब को 7 बेटे देने वाला दुआ में बेटा मांग रहा है। मौला हुसैन से कहा दुआ चाहिए मुझे आपसे। राहिब को बेटे देने वाला, लम्हों में देने वाला, अपने आमल से देने वाला,
اللہ سے دعا میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہے؟ بریڈ فورڈ حسینیہ میں جملہ دیواروں پہ لکھا رہا جانا چاہیے، حسین اللہ سے بیٹا نہیں مانگ رہا تھا، حسین اللہ سے محمد مانگ رہا۔ حسین نے اللہ سے بیٹا نہیں مصطفیٰ مانگا، بالکل ایسے ہی علی نے اللہ سے بیٹا نہیں مانگا، علی مانگا۔ حسین نے بیٹی نہیں مانگی، فاطمہ مانگی، اور محمد علی اور فاطمہ بغیر دعا کے نہیں ملتے، محمد لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے، علی لینے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے پڑتے۔ رسول حسین نے بیٹا نہیں مانگا، محمد مانگا، ہو بہو محمد، شبیہ پیغمبر۔ اب میں اس کو کھولوں گا تو بات کو یہ 10-15 منٹ میں بات طویل ہوگی، اس کو مختصر کروں تو ایک جملے میں کر سکوں۔ شہزادہ علی اکبر کے لیے زاویہ دیکھیے گا، آخر کیا ضرورت تھی جب ایک محمد آ چکا تھا پھر دوسرا محمد کیوں مانگا؟ لوگوں نے اس محمد کو بچپن میں نہیں دیکھا تھا، آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سن بلوغت کو پہنچ کے اپنے کسی نہ کسی کمال کو پہنچ جاتے ہیں، بہت اچھا ڈاکٹر، بہت اچھا انجینئر، بہت اچھا خطیب، بہت اچھا عالم دین، لیکن لوگ اس کی زندگی کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس کو کمال ملا۔ بچپن کی یادیں صرف گھر والوں کے پاس ہوتی ہیں، اور 100% ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب مکے والوں نے رسول کو دیکھا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے، مدینے والوں نے رسول کو جوانی میں دیکھا، بچپن نہیں دیکھا۔ خدا چاہتا تھا کہ میں محمد کو پلٹاؤں، لوگ دوبارہ محمد کا بچپن بھی دیکھیں، دوبارہ محمد کی جوانی بھی دیکھیں۔ میں نے کہا ہم شکل پیغمبر نہیں، شبیہ پیغمبر۔ اس پہ یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی شاعر کا لفظ میں نے چرا کے منبر پہ پڑھ دیا ہے۔ آؤ جناب علی اکبر کو وقت رخصت حسین ابن علی نے اللہ سے گفتگو کرتے ایک جملہ کہا، فضائل سنیے گا، میرے اللہ گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں اور نطق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ یہ جملہ حسین ابن علی مقاتل میں لکھا ہے۔ حسین نے کہا میں جسے بھیج رہا ہوں وہ خلق میں، خلق میں اور نطق میں تیرے محبوب پیغمبر جیسا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں خلق میں اکبر محمد جیسا ہے۔ اب میں دیکھوں گا اگر آپ کا مزاج نہ بنا تو پھر بدلیں گے یہی سے موضوع کو۔ میرا اکبر حسین 10 محرم کو یہ راز کھول رہے ہیں، اے رخصت اکبر۔ حسین زمانے کو معرفت اکبر دے رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ خلق میں محمد جیسا ہے، خلق میں محمد جیسا ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، حسین کی اکبر کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا، یہ خلق میں محمد جیسا ہے تو محمد کی خلقت کیسی ہے؟ رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ اور حسین کہہ رہے ہیں اکبر خلق میں محمد جیسا ہے، اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے اکبر۔ بسم اللہ۔ شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل، ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی۔ خلق میں محمد جیسا، خلقت میں محمد جیسا، تو محمد کی خلقت تو ہے اول، اس لیے اللہ نے اذانوں میں اپنے نام کے ساتھ اکبر رکھا ہے۔ شیعہ مذہب میں نمازیں 5 اوقات 3، میرے بڑے بھائی ہیں اور انتہائی علمی شخصیت تشریف فرمائے مجلس میں، اوقات 3 نمازیں 5۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نمازیں 3 پڑھتے ہیں، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، 3 اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اذانیں 3 اوقات میں دی جاتی ہیں، فجر کی، ظہرین کی، مغربین کی۔ فجر میں بھی اب اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا، شاید یہ زاویہ منبر پہ پہلی بار استعمال ہو تو دعا دے دینا۔ اکبر کا اور اذان کا رشتہ دیکھنا۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تکرار ہوتا ہے؟ 4 دفعہ اول، 2 دفعہ آخر، 6 دفعہ۔ کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے؟ 3 مرتبہ۔ اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا گیا؟ 18۔
خلقت میں بھی محمد کی شبیہ. جب سے محمد ہے تب سے اکبر ہے, کیونکہ اسی نور کا جز ہے. خدا رسول کہہ رہے اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. آج جن کا عقیدہ غلط ہے وہ کہتے ہیں یہ نور نہیں بشر, جن کا عقیدہ اچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ نور سے بنے ہیں. عقیدہ اس سے بھی اوپر ہے. اب کیا کریں, منبر پہ بعض اوقات خود بار بار رکتے ہیں, پڑھیں یا نہ پڑھیں. کیا کہا جاتا ہے؟ جس نے بڑی عقیدے کی چھلانگ ماری تھی وہ کہتے ہیں یہ آل محمد نور سے بنے ہیں. اگر یہ نور سے بنے ہیں, نور ان سے پہلے ماننا پڑے گا. یہ منبر لکڑی سے بنا, لکڑی پہلے, نور. اگر یہ نور سے ہے تو پھر یہ اول کیسے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نور کوئی علیحدہ نور نہیں, یہ اللہ ہی کے نور سے, یہ اللہ کے نور سے صادر ہوئے. جیسے سورج سے کرنیں پھوٹتی ہے, کرنیں سورج سے صادر ہوتی ہیں, آتی بھی سورج سے ہیں جاتی بھی سورج میں. یہ سورج سے جدا ہو کے بھی جدا نہیں ہوتے. جب بھی ان کی پہچان اپنی ہے ہی نہیں. کوئی نہیں کہتا یہ کرن ہے وہ سورج ہے, وہ کہتے وہ سورج ہے یہ کرن ہے. آتی بھی سورج سے جاتی بھی سورج میں, سورج سے ظاہر ہوتی ہے سورج سے چھپ جاتی ہے. زمین پہ سورج نہیں آتا, کرنیں آتی ہیں. کرنیں بتاتی ہیں کہ طلوع ہو گیا ہے. نماز کا وقت کرنیں بتاتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہاں تو میں جملہ کہوں اور اڑ جاؤں. عبادت کرنوں سے ہوتی ہے, سورج سے نہیں ہو. زمین پہ سورج, سورج زمین پہ آ جائے تو جل جائے. کرنیں آتی ہیں. سورج لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے, اس کو دیکھو بھی تو نظر نہیں آتا, اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں, اللہ کا اثر ہے. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا, بغیر 14 کے اللہ بھی پہچان. یہ جو ہمارا زمین کا گولا ہے یہ سورج سے بہت فاصلے پہ. بسم اللہ. سورج سے, سورج سے, سورج سے. اگر کسی نے ان کو اللہ کہا تو ان کے فضائل کا انکار کیا. اللہ ہو کے سورج پلٹاتا رہا تو کیا فضائل ہے؟ اللہ ہو کے مردے زندہ کرے تو کیا فضائل ہے؟ یہ مظہر خدا ہے, یہ اظہار پروردگار. علی کو خبر تھی کہ سورج پلٹانا اللہ کا کام ہے. علی اگر صرف پلٹاتے تو آج نصیری سچا ہوتا. علی نے پلٹایا تاکہ سجدہ کروں. علی نے پلٹایا تاکہ سجدہ کروں. جب علی پلٹا رہا تھا نصیری جاگ رہا تھا, جب علی سجدہ کر رہا تھا نصیری مر رہا. اللہ جانے لوگ اللہ کو کہاں سے تلاش کرتے ہیں. مجھے تو میں بڑا خوبصورت جملہ کر, میں نے تو توحید علی کی جبین سے سیکھی ہے. علی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان, یہ پہچانے پر یہ مظہر خدا ہے. زمین پہ سورج نہیں آتا. سورج کی کرن سورج سے نکل کر زمین, سورج طلوع پہلے ہو جاتا ہے. نظر زمین والوں کو 10 منٹ بعد آتا ہے. ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ پہلی کرن کو سورج سے نکل کے زمین پر آنے کے لیے
جو اس کا دورانیہ ہے وہ 9 منٹ ہے. پہلی کرن سورج سے نکل کے زمین پہ 9 منٹ بعد آتی ہے. 9 منٹ بعد زمین والوں کو پتا چلتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، جبکہ وہ اس وقت طلوع نہیں ہوا ہوتا، وہ 9 منٹ پہلے طلوع ہوتا ہے. وہ 9 منٹ پہلے آتا ہے اور زمین والوں کو 9 منٹ بعد پتا چلتا ہے. سورج اور زمین کے درمیان 9 کا فاصلہ ہے. 9 عدد ہے جناب زہرا کا. سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک زمین والوں کو لگتا ہے کہ ابھی ہے، جبکہ وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، وہ جا چکا ہوتا ہے. کرنیں زمین پہ ہوتی ہیں. کرنوں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے زمین کے اوقات کے مطابق 9 منٹ چاہیے. میں نے دنیا کے ہر منبر پہ کہا ہے کہ ہمارا مذہب اتنا سچا مذہب ہے، یہ سائنس سے بھی ثابت ہے. سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، 9 منٹ بعد نظر آتا ہے. سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9 منٹ تک نظر آتا ہے. اب بھی لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں؟ فرمایا یہ خلقت میں بھی محمد جیسا، خلق میں بھی محمد جیسا. خلق ہوتا ہے انسان کے اوصاف کا مرکز. علی فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنے بھی وصف ہیں وہ اس کے اخلاق سے پتہ چلتے ہیں. اس لیے علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچاننے جائے، بولو تاکہ پہچاننے جائے. اب آخری استعارہ استعمال کروں گا اور اس کے بعد گفتگو ختم. یہ جملہ کوئی شاعر علی اکبر کے لیے نہیں پڑھ رہا، کوئی خطیب شہزادہ علی اکبر کی شان نہیں. حسین علیہ السلام اکبر کا بابا خود اکبر پڑھ رہا ہے. فرمایا میرے اللہ گواہ رہنا، اور گواہی اللہ کی دلوا رہا ہے. میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقت میں، خلق میں تیرے محمد. خلق فضائل کا مرکز، اوصاف. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا محمد خلق عظیم کا مالک ہے. اور حسین کہہ رہے اکبر کا خلق محمد جیسا ہے. اب اگلی سطر کہوں گا اور شاید یہیں پہ ذہن رک جائیں. حسین کہہ رہے میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں محمد جیسا ہے، جو نطق میں محمد جیسا ہے، جو نطق میں محمد جیسا ہے. دل اگر ہلکا سا بھی لرزے میں آئے تو شہزادہ علی اکبر سے معرفت کی درخواست کرنا. حسین کہہ رہے میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں محمد جیسا ہے. میں نے قرآن کھول کے قرآن سے پوچھا محمد کا نطق کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. پھر مجھے جملہ کہنے دینا، یا محمد اللہ کی مرضی سے بولتا ہے یا اکبر اللہ کی مرضی سے.